رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. گزشتہ درس میں اسباب بالغیر میں جو چار عورتیں آتی ہیں، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن اور علاتی بہن، ان کے احوال ذکر کیے گئے تھے. اب ہم نے ان چاروں کے احوال کی پریکٹس کرنی ہے اور مشق کرنی ہے سوالات کی شکل میں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ کو مسئلے کا مخرج معلوم کرنا آتا ہو. تو بہت آسان ہے، کوئی اس میں دشواری نہیں ہے. دیکھیں، نوع اول نصف، ربع، ثمن، نوع ثانی ثلثان ثلث سدس، یہ وہ 6 حصے ہیں جو اصحاب فرائض کے لیے شریعت میں متعین کر دیے گئے ہیں، فکس کر دیے گئے ہیں. تو ان کو اپنے سامنے رکھ کے اب مسئلے کا مخرج معلوم کرنا ہے. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ اگر میت ہو گئی ہے تو اس کے جو ورثاء ہیں تو ان میں مال کیسے تقسیم کرنا ہے. تو وہ مسئلہ جو ہے اس کا ہم نے مخرج نکالنا ہے، یعنی کل حصے کتنے کریں گے، اس مال کے کل کتنے حصے کیے جائیں تاکہ ہر ایک کا جو مقررہ حصہ ہے وہ بآسانی بغیر کسر کے اس کو مل سکے. تو مسئلے کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ میں تمام سہام یعنی تمام حصے جو مسئلے میں مذکور ہیں فقط نوع اول یا فقط نوع ثانی سے ہوں، یا تو وہ سارے حصے نوع اول سے ہوں یا سارے حصے نوع ثانی سے ہوں، یعنی ایک نوع کے حصے ہوں، تو اس صورت میں ان میں جو سب سے چھوٹا سہم ہے، سب سے چھوٹے سہم یعنی حصے کا مخرج اس مسئلے کا مخرج ہوگا. یعنی نوع اول کے حصے ہیں اکیلے یا صرف نوع ثانی کے حصے ہیں، ان میں جو حصہ سب سے چھوٹا ہے، سب سے جو چھوٹا ہے، دیکھیں ان چاروں میں یہ 3 ہے نا، ان میں سب سے چھوٹا کون سا ہے؟ یہ سمن. تو اس کا جو مخرج ہے مسئلے کا مخرج بنے گا. ان دو میں سب سے چھوٹا کون ہے؟ یہ ربع. ربع اور سمن میں چھوٹا کون سا ہے؟ یہ سمن. اس کا ان میں چھوٹا کون سا ہے؟ سدس. ان دونوں میں چھوٹا کون ہے؟ سدس. ان تینوں میں چھوٹا کون سا ہے؟ سدس. تو یہ دونوں یہ تو برابر ہی ہے، ان میں کوئی بھی یعنی یہی چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، لیکن مخرج ایک ہی ہے. تو مسئلہ میں تمام حصے صرف نوع اول کے ہوں یا صرف نوع ثانی کے ہوں، تو ان میں جو سب سے چھوٹا حصہ ہے اس کا مخرج مسئلے کا مخرج بنے گا. اور اگر مذکورہ حصے دونوں نوع سے ہوں، کچھ پہلی نوع سے آ جائے کچھ دوسری نوع سے آ جائے، مل کر آ جائے، تو پہلی نوع کے سب سے چھوٹے حصے کے مخرج کو 3 سے ضرب دے کر حاصل ضرب کو آپ مسئلے کا مخرج بنا لیں گے. ٹھیک ہے، سب سے چھوٹے حصے کے مخرج کو 3 سے ضرب دے کر حاصل ضرب کو مسئلے کا مخرج بنائیں. تنبیہ کر دی ہے کہ سب سے چھوٹے حصے کا مخرج باقی تمام خارج سے بڑا ہوگا. دیکھیں یہ تینوں ہے نا، تو ان میں چھوٹے سے چھوٹا حصہ 8 ہے، اس کا جو مخرج ہے وہ سب سے بڑا ہے. ان میں سب سے چھوٹا سدس ہے، اس کا مخرج ان سے بڑا ہے. جتنا حصہ چھوٹا ہوگا اس کا مخرج بڑا ہوگا، جتنا حصہ بڑا ہوگا اس کا مخرج چھوٹا ہوگا. ٹھیک ہے. تو البتہ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں یہ حصہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، مخرج دونوں کا برابر ہے. تو آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ جو حصے آئے ہیں اگر ایک ہی نوع کے ہیں، ہاں وہ نوع اول کے ہوں یا نوع ثانی کے ہوں، ایک نوع کے ہوں، پہلی کے یا دوسری کے، تو ان میں دیکھیں کہ جس حصے کا مخرج سب سے بڑا ہے تو وہ حصہ سب سے چھوٹا ہوگا اور مخرج اس کا سب سے بڑا ہوگا. تو جس کا جو حصہ سب سے چھوٹا ہے اس کے مخرج کو مسئلے کا مخرج بنا لیں، یا یوں کہہ لیں دوسرے لفظوں میں کہ ان میں جس کا مخرج بڑا ہے وہ جو بڑا مخرج ہے اسی کو مسئلے کا مخرج بنا لیں. ٹھیک ہے. اور اگر دونوں انواع کے مل کے آ جاتے ہیں تو پھر پہلی نوع کا جو حصہ میں سب سے چھوٹا ہے اس کا مخرج بڑا ہوگا، اس کو 3 سے ضرب دے لیں، جو جواب آئے گا وہ مسئلے کا مخرج بن جائے گا.
अब मिसाल के तौर पर अगर निसफ और रुबो मिलकर आए तो मसले का मखरज क्या होगा? 4। और अगर निसफ और सुमन मिलकर आए तो मसले का मखरज क्या होगा? 8। और अगर रुबो और सुमन मिलकर आए तो 8। इसी तरह अगर ये दोनों मिलकर आ जाए सुलसान और सुलस तो मखरज दोनों का 3 है, 3 ही बनेगा। और अगर सुलस के साथ मिलकर आ जाए या सुलसान के साथ मिलकर आ जाए या दोनों के साथ मिलकर आ जाए क्या बनेगा? मसलन 6, मखरज 6 रहेगा। ठीक है। और अगर मिलकर आ जाए मिसाल के तौर पर ये इनमें से कोई एक, ये या ये सुलसान या सुलस इनमें से एक या ज्यादा, ठीक है, ये मिलकर आ जाते हैं, फर्क कर रहे हैं, अगर निसफ के साथ मिलकर आ जाते हैं तो इसको 30 तरफ देंगे, 6 मखरज बनेगा। अगर इन दोनों के साथ मिलकर आ जाते हैं इनमें से कोई एक, तो इनमें जो बड़ा मखरज है इसका है, ये हिस्सा छोटा मखरज बड़ा है, इसको 30 तरफ दे 12 बनेगा। अगर ये इसे इनके साथ ये सुमन के साथ मिलकर आ जाते हैं तो इसको 30 तरफ देंगे, 24 बनेगा। तो इसका मखरज क्या बनेगा? 24 बनेगा। ये मजीद आगे प्रैक्टिस कराऊंगा तो मजीद समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने ज़मीनी तौर पे क्योंकि हमने प्रैक्टिस करनी है बेटी पोती हकीकी बहन लाती बहन के अहवाल की और उनकी मशक करनी है, तो इसलिए पहले मैं दोबारा इसका आसान तरीका समझा दूँ। पहले ग्रुप के अहवाल का आसान तरीका मैंने बताया था कि असहाबे फराइज के हमने 4 ग्रुप बनाए हैं। पहला ग्रुप क्या है? बेटी पोती हकीकी बहन लाती बहन। दूसरा ग्रुप क्या है? ज़ौज और ज़ौजा। तीसरा ग्रुप क्या है? कौन सा है? माँ, खियाफी भाई, खियाफी बहन। चौथा ग्रुप बाप, जद्दे सही, जद्दा सही। तो पहले ग्रुप के अहवाल का आसान तरीका क्या है वो देखें। बेटी के अहवाल तो मैंने बताया था पिछले दर्स में कि जो असवा बिल गैर 4 औरतें हैं तो इनके जो अहवाल जो है मेन 3 अहवाल वो इसी असवा बिल गैर की तारीख में मौजूद है। ठीक है। तो जो असवा बिल गैर की तारीख में मौजूद है वो तीनों अहवाल बेटी के मिनवान हैं, यानी असवा बिल गैर पहली हालत बेटी की, जब मैयत का बेटा मौजूद हो तो असवा बिल गैर, और अगर बेटा मौजूद ना हो तो फिर बेटी एक है तो निसफ और एक से ज्यादा है तो सुलसान। ये निसफ यानी 1/2, सुलसान यानी 2/3। तो बेटी के अहवाल बिल्कुल आसान है। असवा बिल गैर की जो तारीफ है जैसे उसमें अहवाल मज़कूर है उसी तरह उसी तरतीब से कि असवा बिल गैर और निसफ और सुलसान। बेटी के बाद है पोती का मसला। तो अगर तो बेटा बेटी नहीं है, ठीक है, तो फिर तो उनकी जगह पोता पोती आ जाएंगे। तो अगर केली पोतियां हैं, बेटा बेटी नहीं है, तो वह पोतियों के अहवाल क्या होंगे? अगर पहली हाल देखें कि जो है ये लिखिए, इसमें इजाफा किया है मीम हा महजूब, यानी अगर मैयत का बेटा मौजूद है तो पोती महजूब होती है, ये हाल का इजाफा हो जाता है। अच्छा, अगर बेटा नहीं है बेटी है तो बेटी वो निसब ले लेगी। अगर बेटियां 2 हैं तो वो सुलसान पूरा ले लेंगी, ये महजूब हो गए वसीयत ज़ी फर्द। और अगर बेटी 1 है वो निसब लेगी, इनके लिए क्या बचेगा? सुदुस। तो अब अगर बेटा मौजूद है तो ये एक महजूब वाली हालत इनकी बढ़ जाती है। अगर बेटा नहीं है, बेटियां मौजूद हैं तो 2 बेटियां हैं तो फिर वसीयत ज़ी फर्द महजूब। अगर एक बेटी है और निसब लेती है, इनके लिए सुदुस है। तो ये एक महजूब और एक वसीयत ज़ी फर्द महजूब, वो है मुतलकन महजूब है, वसीयत ज़ी फर्द महजूब और है सुदुस। ये 3 हालतों का इजाफा होगा। अगर तो बेटा बेटी नहीं है तो फिर तो यही हालत है बेटी वाली, असवा बिल गैर, ठीक है, पोती पोते की मौजूदगी में। और अगर पोता नहीं है तो पोती 1 है तो निसब 1 से ज्यादा तो सुलसान। बैन ही बेटी और बेटा ना होने की सूरत में जो बेटी की तीनों हालतें हैं असवा बिल गैर, निसब, सुलसान, यही बैन ही पोती की हालतें हैं। लेकिन अगर बेटा बेटी हो, अगर बेटा है तो फिर महजूब, अगर बेटा नहीं है तो सिर्फ बेटियां हैं, तो बेटियां 2 हैं तो वसीयत ज़ी फर्द महजूब, और बेटी 1 है तो फिर सुदुस। तो अब यहाँ पर एक हालत का यहाँ इजाफा हो गया, 2 का यहाँ इजाफा हो गया। तो अब ये महजूब, असवा बिल गैर, वसीयत ज़ी फर्द महजूब, सुदुस, निसब, सुलसान, ये 6 हालतें वो पोती की होगी। हकीकी बहन है, इसको आप देख लें तो 3 हालतें वही हैं इसकी, असवा बिल गैर, निसब और सुलसान। 2 हालतों का इजाफा हुआ है, एक तो ये महजूब है, ठीक है, क्योंकि हकीकी बहन
تو حقیقی بھائی کے لیے جو حاجب ہے وہ حقیقی بہن کے لیے بھی حاجب ہے. اب بیٹا پوتا باپ جد سے ہی تو یہ محجوب کی حالت یہاں آ جائے گی. دوسرا ایک حالت بڑھ گئی نا اس کی, تو اور یہاں اسما بالغیر ہے نا, یہ اسما مال غیر میں بھی آتی ہے. اسما بالغیر کے بعد اسما ہاں بیٹی نہیں ہے لیکن اسما مال میں یہ موجود ہے. تو اس کی حالتیں دو بڑھ جاتی ہیں, ایک محجوب والی جو بیٹی محجوب ہوتی نہیں, اور یہ اسما مال غیر والی حالت بھی بڑھ گئی, وہ بیٹی اسما مال غیر نہیں ہوتی, وہ تو بناتی ہے. تو اسما بالغیر نصف ثلثان ان میں دو کا اضافہ کر دیا شروع میں محجوب اور اسما بالغیر کے بعد اسما مال غیر کا, بالغیر کے بعد مال غیر کا تھا, باقی وہی ہیں. تو جو بیٹی والی تین حالتیں تھیں وہ حقیقی بہن کی بن گئی ہیں لیکن دو کا اضافہ کیا ہے. ٹھیک ہے, محجوب کا اسما مال غیر کا. اب یہی جو پانچ حالتیں ہیں تو علاتی بہن, اگر یہ حقیقی بہن نہ ہو تو یہی حالتیں پھر علاتی بہن کی بن جاتی ہیں. محجوب اسما بالغیر اسما مال غیر نصف ثلثان. اگر حقیقی بہن وہ موجود ہیں تو پھر ان کی حالت وہ یہاں دو حالتیں ان کی بڑھ جائیں گی. کیا بڑھ جائے گی؟ دو بڑھ جائیں گی. محجوب تو حقیقی بہن بھی ہے اور لاتی بہن بھی محجوب ہوتی ہے جب حاجب پایا جائے گا. تو یہاں دو حالتیں بڑھتی ہیں کہ اگر حقیقی بہنیں موجود ہیں تو اگر دو حقیقی بہنیں ثلثان لیں گی تو ان کے لیے کچھ نہیں بچا, بحیثیت ڈیفالٹ محجوب. اگر ایک حقیقی بہن نصف لے گی ان کے لیے سدس بچتا ہے. جیسے یہاں تھا بحیثیت ڈیفالٹ محجوب اور سدس, یہاں بھی بحیثیت ڈیفالٹ محجوب اور سدس. تو یہ دو حالتوں کا یہاں اضافہ ہو جائے گا. تو اب خلاصہ کیا ہوا کہ جو بیٹی کی تین حالتیں ہیں وہی تین حالتیں پوتی کی ہیں. اگر بیٹا بیٹی نہ ہو تو بعین ہی بیٹی والی تین حالتیں وہ پوتی کی ہیں. اور اگر بیٹا یا بیٹی موجود ہے تو بیٹا موجود ہے تو پھر یہ محجوب, اور اگر بیٹا نہیں ہے بیٹیاں ہیں دو ہیں تو بحیثیت ڈیفالٹ موجود, ایک ہے تو پھر سدس کے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح حقیقی بہن کی پانچ حالتیں ہیں, تو اگر حقیقی بہن نہیں ہے تو یہی پانچ حالتیں علاتی بہن کی ہیں. اگر حقیقی بہنیں ہیں تو اگر وہ دو ہیں تو بحیثیت ڈیفالٹ محجوب, اور اگر وہ ایک ہے تو پھر ان کو سدس ملے گا. سمجھائیے. تو بیٹی نہیں ہے تو پوتی کی یہی حالتیں ہیں, اسما بالغیر نصف ثلثان. لیکن اگر وہ بیٹا یا بیٹی ہیں تو پھر بیٹے کی موجودگی میں محجوب ہے. اگر بیٹا نہیں ہے تو پھر بیٹیاں ہیں, دو بیٹیوں کی صورت میں بحیثیت ڈیفالٹ محجوب, اور اگر ایک بیٹی ہے تو پھر ان کو سدس ملنا ہے. پھر یہ حالتیں بنیں گی. پھر یہ نہیں بن سکتی نا, اسما بالغیر تو بن سکتی ہیں یعنی وہ بیٹی کی موجودگی میں بھی. ٹھیک ہے. تو اگر بیٹے یا بیٹا ہے پھر تو محجوب ہے, اور اگر بیٹیاں ہیں تو پھر یہ حالتوں کا اضافہ ہو گیا. یہ تین حالتیں میں بیٹیوں کی موجودگی میں یہ تو نہیں بن سکتی لیکن اسما بالغیر بن سکتی, یعنی پوتا موجود ہے تو اسما بالغیر بن جائیں گی. بیٹیاں لے لیں گی اپنا, ایک ہے تو نصف لے لیا, اس سے زیادہ تو ثلثان لے لیا بیٹیوں نے, تو باقی بچ جائے گا. یا پوتا موجود ہے تو اسما بالغیر ان کی حیثیت سے باقی ماندہ ان کے درمیان لی جا کر مسلم کے طریقے پر تقسیم ہوگا. تو ان کو اب دیکھو آسان طریقہ ہے, پہلے بیٹیوں کے احوال تینوں ذہن میں رکھیں اور حقیقی بہن کے یہ پانچوں احوال ذہن میں رکھیں, اور کوئی مشکل نہیں ہے. یہ تو اسما بالغیر کی جو تعریف ہے اسے تینوں احوال معلوم ہوں گے. اور یہ حقیقی بہن ہے, اس میں جو پہلی حالت محجوب والی ہے اسما بن نفسی کی ٹیبل سے, جو حقیقی بھائی کے لیے حاجب ہے, بیٹا پوتا باپ جو تھی وہ ان کے لیے بھی حاجب ہے. اور باقی حالتیں یہ جو ہے حقیقی یا بہن جو ہے اس کے لیے وہ اسما مال غیر بھی بنتی ہے بالغیر کے ساتھ. تو یہ اسما بن نفسی کی ٹیبل سے معلوم ہوگی, یہ اسما بالغیر کی طریف سے, یہ اسما مال غیر کی طریف سے, اور یہ اسما بالغیر کی تین حالتیں آ چکی تھیں, اسما بالغیر نصف ثلثان یہ وہاں سے. تو تین حالتیں بیٹی کی, پانچ حالتیں حقیقی بہن کی. تو اگر پوتی ہے تو وہ بھی بیٹی ہے, اس کی حالتیں کتنی ہیں؟ 6 ہیں. 3 تو وہی بیٹی والی ہیں, اگر بیٹا بیٹی نہ ہو تو وہی 3 ہیں. اگر بیٹا یا بیٹی ہے تو پھر 3 ان کی دوسری حالتیں بن جائیں گی. بیٹے کی صورت میں محجوب, اور بیٹا نہیں بیٹیوں کی صورت میں پھر 2 بیٹیاں ہیں تو بحیثیت ڈیفالٹ محجوب, اگر ایک بیٹی ہے تو سدس. ٹھیک ہے. اور علاتی بہنوں کی یہی 5 حالتیں وہ ہیں. جب حقیقی بہنیں نہیں ہیں تو یہی 5 حالتیں حقیقی بہنیں ہیں, 2 حالتوں کا اضافہ ہو جائے گا. پھر حقیقی بہنیں اگر ایک سے زائد ہیں تو بحیثیت ڈیفالٹ محجوب, اگر ایک حقیقی بہن ہے تو پھر ان کو سدس ملنا ہے. یہ اس طریقے سے آپ آسانی سے اس
یا ہوا کو دلنشین کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ ذہن میں بٹھا لیں، اس کے بعد میں اگلے ان کی پریکٹس شروع کرواتا ہوں۔